بہت عرصہ ہوا ایک ملک پر بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی ایک بیٹی تھی، شہزادی بہت خوبصورت تھی، اس کا نام ہما تھا۔ ہما ابھی چھوٹی سی تھی، ملکہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے کچھ دنوں کے بعد دوسری شادی کر لی۔ بادشاہ کی دوسری بیوی بہت خوبصورت تھی اور وہ تھوڑی سی مغرور بھی تھی۔ نئی ملکہ کے پاس ایک جادو کا شیشہ تھا۔ ملکہ روزانہ صبح اٹھ کر تیار ہوتی اور جادو کے شیشے سے پوچھتی، شیشے ذرا یہ تو بتا، دنیا میں سب سے خوبصورت کون ہے؟ شیشہ جواب دیتا، برشک ملکہ عالیہ، آپ ہی بہت خوبصورت ہیں۔ یہ جواب سن کر ملکہ بہت خوش ہوتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہما بڑی ہوتی گئی اور اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ ملکہ نے حسب معمول جب شیشے سے پوچھا کہ سب سے خوبصورت کون ہے، تو شیشے نے جواب دیا کہ ملکہ عالیہ، بے شک آپ سب سے خوبصورت تھی، لیکن اب آپ کی سوتیلی بیٹی ہما سب سے خوبصورت ہے۔ شیشے کا جواب سن کر ملکہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے اپنے خاص ملازم کو بلا کر حکم دیا کہ شہزادی ہما کو دور جنگل میں لے جا کر قتل کر دے۔ ملازم ہما کو لے کر جنگل چلے گئے۔ جنگل پہنچ کر شہزادی کو قتل کرنے لگے تو اس پر بہت ترس آیا۔ ایک ملازم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کیوں نہ کہ ہم شہزادی ہما کو چھوڑ دیں۔ یہ سن کر باقی ملازموں نے ہما سے کہا، تم اس جنگل میں کہیں بھاگ جاؤ اور واپس اپنے ملک نہ آنا، ورنہ ملکہ تمہارے ساتھ ساتھ ہمیں بھی مروا دے گی۔ شہزادی نے جان بخشی پر ملازموں کا شکر ادا کیا اور گھرے جنگل کے اندر ایک سم چل پڑی۔ کچھ دور جا کر ہما کو ایک چھوٹی سی جھوپڑی نظر آئی۔ ہما اس جھوپڑی میں داخل ہو گئی۔ اس نے اندر جا کر دیکھا کہ گھر میں کوئی زی رو موجود نہیں تھا۔ گھر کے اندر ایک چھوٹی سی میز رکھی تھی۔ اس میز کے گرد 7 چھوٹی چھوٹی کرسیاں رکھی تھی، جبکہ اس گھر کے ایک بیڈ روم میں چھوٹے چھوٹے 7 بیڈ لگے ہوئے تھے۔ شہزادی وہاں لیٹ کر سو گئی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد شہزادی ہما نیند سے بیدار ہوتے دیکھ کر حیران رہ گئی کہ 7 چھوٹے چھوٹے آدمی اس کے گرد گرد کھڑے تھے۔ وہ 7 بونے تھے جو ایک ہیرے کی دکان میں کام کیا کرتے تھے۔ اب کام سے چھٹی کر کر واپس آ گئے تھے۔ انہوں نے شہزادی ہما سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور اس جھوپڑی میں کیسے آئی۔ اس پر ہما نے ان بونوں کو محل سے جنگل میں آنے کی اپنی تمام داستان سنائی۔ شہزادی ہما کی داستان سن کر بونوں نے کہا، ٹھیک ہے، اب تم اسی گھر میں ہمارے ساتھ رہو گی اور گھر کے کام کاجوں میں ہمارا کام ہاتھ بٹایا کرو گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب ہم لوگ گھر پر موجود نہ ہو تو کسی بھی اجنبی کو گھر میں نہ آنے دینا۔ دوسری طرف ملازموں نے واپس جا کر ملکہ کو بتا دیا کہ انہوں نے شہزادی کو قتل کر دیا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی اور بھاگی ہوئی اپنے کمرے میں لگے جادو کے شیشے کے پاس جا کر بولی، شیشے، آپ بتا، دنیا میں سب سے خوبصورت کون ہے؟ شیشے نے کہا، بلا شبہ شہزادی ہما ہی سب سے زیادہ خوبصورت ہے اور وہ جنگل میں ایک جھوپڑی میں رہتی ہے۔ یہ جواب سن کر ملکہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے گھر جا کر چیزیں بیچنے والی عورت کا بھیس اختیار کیا اور جنگل میں چلی گئی۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد ملکہ کو وہ جھوپڑی مل گئی جس میں شہزادی ہما ٹھہری ہوئی تھی۔ ملکہ نے جھوپڑی کے دروازے پر دستک دی۔ ہما نے دیکھا ایک بوڑھی عورت ہاتھ میں ٹوکری پکڑے کھڑی ہے۔ اس کے ہاتھ میں خوبصورت ریبن رکھے ہوئے ہیں۔ پیارے پیارے رنگوں کے ریبن دیکھ کر ہما کا دل للچانے لگا اور وہ بالکل بھول گئی کہ بونوں نے اسے کسی اجنبی سے ملنے کے لیے منع کیا تھا۔ ہما نے عورت کو اندر بلایا، ریبن دکھانے کی خواہش ظاہر کی۔ بوڑھی عورت نے ایک ریبن اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، دیکھو یہ کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ ریبن گلے میں پہنتے ہی ہما فوراً بے ہوش ہو گئی۔ ملکہ سمجھی شہزادی مر چکی ہے، اس لیے وہ جلدی وہاں سے واپس بھاگ آئی۔ بونے جب اپنا کام واپس کر آئے تو انہوں نے دیکھا ہما بے ہوش پڑی تھی۔ ساتوں بونوں نے مل کر شہزادی کے گلے سے ریبن کھولا۔ ریبن کھلتے ہی اس کا سانس بحال ہوا اور وہ اٹھ کر بیٹھی۔ بونوں کے پوچھنے پر اس نے تمام واقعہ کہہ سنایا اور ان کا کہنا نہ ماننے پر معذرت بھی کی۔ بونوں نے کہا، دیکھو آئندہ اچھی طرح یاد رکھنا، ہماری غیر موجودگی میں کسی کو اندر آنے نہ دینا۔ شہزادی ہما نے ایک بار پھر بونوں سے وعدہ کر لیا اور کہا کہ آئندہ محتاط رہے گی۔ ملکہ خوشی اپنے محل میں واپس پہنچ گئی۔ دوسرے روز ملکہ نے شیشے سے وہی سوال کیا۔ ملکہ کو پوری امید تھی کہ اس مرتبہ آئینے کا جواب اس کی مرضی کے مطابق ہوگا، لیکن آئینے نے کہا، ملکہ عالیہ، بے شک آپ خوبصورت ہیں، لیکن آپ سے زیادہ خوبصورت آپ کی سوتیلی بیٹی ہما ہی ہے۔ اب بھی وہ زندہ ہے اور سلامت جھوپڑی میں موجود ہے۔ اس مرتبہ ملکہ نے فروٹ بیچنے والی عورت کا بھیس بدلا اور جنگل میں جا پہنچی۔ جھوپڑی کے قریب پہنچ کر اس نے آواز دی، خوبصورت میٹھے سیب لے لو۔ ہما نے سیب دیکھے تو اسے بہت پسند آئے۔ اس نے بونوں کی ہدایت یاد کی تو اس نے سوچا، اگر میں بڑھیا سے سیب لے کر کھا لوں گی تو بونوں کو کیا پتا چلے گا۔ یہ سوچ کر اس نے بوڑھی عورت کو قریب بلایا۔ عورت نے ایک خوبصورت سرخ سیب اس کو دیتے ہوئے کہا، یہ سیب خود ذائقہ ہے۔ شہزادی نے جیسے ہی سیب دانتوں سے کاٹا، وہ جہاں کھڑی تھی وہیں گر گئی۔ بوڑھی عورت یعنی ملکہ نے اسے اچھی طرح دیکھا اور اطمینان ہو گیا کہ وہ مر گئی ہے۔ اپنے محل کی طرف واپس آ گئے۔ شام کو جب بونے واپس آئے تو انہوں نے شہزادی ہما کو مردہ حالت میں دیکھا۔ بونے بہت اداس ہوئے۔ انہوں نے ہما کو ایک خوبصورت تابوت میں رکھ دیا۔
روزانہ اس کے گرد بیٹھتے رہتے کیونکہ وہ ہما سے محبت کرنے لگے تھے اور اسے کسی طرح بھی کھونا نہیں چاہتے تھے۔ چند دن بعد قریبی ملک کا ایک شہزادہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے شہزادی کو دیکھا تو بونو سے کہا کہ وہ شہزادی اس کو دے دے، لیکن بونو نے انکار کر دیا۔ شہزادے نے بہت اصرار کیا کہ وہ شہزادی کو ساتھ لے کر ہی جائے گا کیونکہ اس کو اس سے محبت ہو گئی تھی۔ آخر شہزادے کے اصرار پر بونو نے آپس میں صلح مشورہ کر کے اسے ہما کا تابوت لے جانے کی اجازت دے دی۔ شہزادے نے تابوت اٹھانا چاہا تو وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ لڑکھڑایا اور تابوت اس کے ہاتھوں سے چھٹ کر گر گیا۔ تابوت گرنے کی وجہ سے شہزادی جھٹکے کے ساتھ گری تو اس کی حلق سے سیب کا ٹکڑا نکل کر باہر آ گرا اور شہزادی ہما اٹھ بیٹھی۔ دراصل ملکہ نے سیب کو زہر لگا کر شہزادی ہما کو کھلایا تھا، اس لیے وہ سمجھی کہ ہما مر گئی ہے، جبکہ سیب کا ٹکڑا حلق میں پھنسنے کی وجہ سے شہزادی بے ہوش ہو گئی تھی۔ شہزادی ہما کو اٹھتے دیکھ کر ساتھ بونے بہت خوش ہوئے۔ شہزادے نے فوراً شہزادی سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ بونو نے مل کر ان دونوں کی شادی کے انتظامات کیے اور کچھ دنوں بعد بونو کے پاس رہنے کے بعد ہما کو لے کر شہزادہ اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوریز اچھی لگے تو ہمارے چینل بی اسٹوریز کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔